چائنیز ہاسپٹل لمیٹڈ ایک معروف ادارہ ہے جو سن 2014 میں ویسٹ مڈلینڈ کے شہر برمنگھم میں قائم ہوا۔ چائنیز ہاسپٹل لمیٹڈ پہلا ایسا ادارہ ہے جس نے سب سے پہلے چائنیز ایکوپنکچر، چائنیز ہربل میڈیسن اور ہجامہ، جسے کپنگ بھی کہا جاتا ہے، انگلینڈ اور پاکستان میں متعارف کرایا۔ چائنیز ہاسپٹل چائنا کے جدید اور معروف میڈیکل اداروں سے ایفیلیٹڈ ہے، جس میں ننجنگ TCM یونیورسٹی، چائنا فرینڈشپ ہاسپٹل اور ہیبی یونائٹڈ یونیورسٹی سر فہرست ہیں۔ چائنیز ہاسپٹل لمیٹڈ پچھلے 14 سال سے تجربہ کار چائنیز میڈیسن اسپیشلسٹ کے زیر نگرانی اپنی خدمات مہیا کر رہا ہے۔ چائنیز ہاسپٹل لمیٹڈ کے CEO جناب محمد سرور خان صاحب چائنیز ہاسپٹل کے سینئر میڈیکل آفیسر ہیں، جو چائنیز میڈیسن میں 18 سالہ تجربہ رکھتے ہیں۔ جناب سرور صاحب نے 1997 میں آئرلینڈ اور چائنا سے چائنیز میڈیسن میں تعلیم حاصل کی۔ سرور خان صاحب آئرلینڈ اور پاکستان میں بطور چائنیز میڈیکل اسپیشلسٹ اپنی خدمات ادا کر چکے ہیں۔ مس ین ہوا سن چائنیز میڈیسن میں 28 سالہ تجربہ رکھتی ہیں۔ مس سن نے 1983 میں چنگ چن میڈیکل یونیورسٹی چائنا سے چائنیز میڈیسن میں تعلیم حاصل کی۔ مسٹر چین ایلیکس نے 1985 میں چائنا سے چائنیز میڈیسن میں تعلیم حاصل کی اور پچھلے کئی سالوں سے چائنیز میڈیسن میں اپنی خدمات ادا کر رہے ہیں۔ فٹیگ یعنی ہمارے جسم میں تھکاوٹ عموماً 2 وجہ سے ہوتی ہے، ایک جسمانی تھکاوٹ اور دوسری ذہنی تھکاوٹ۔ عموماً ہمیں تھکاوٹ عارضی طور پر ہوتی ہے، جیسے کہ زیادہ کام کرنے کی وجہ سے یا زیادہ ایکسرسائز یا نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے عموماً تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر تھکاوٹ مسلسل رہے تو اس کا علاج کرانا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ مسلسل تھکاوٹ کسی بیماری کی وجہ سے ہی رہتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، میں محمد سرور خان، سینئر میڈیکل آفیسر، چائنیز ہاسپٹل راولپنڈی اینڈ برمنگھم UK۔ الحمدللہ ایک بار پھر آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ پچھلی بار ہم نے کیا تھا پروگرام تھکاوٹ کے اوپر، یعنی کہ فٹیگ کے اوپر، اور ٹائم کی کمی کی وجہ سے وہ کچھ رہ گیا تھا، تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے تھوڑی سی آج، اور اس کے علاوہ باقی بھی کوئی سائنز اینڈ سمٹمز ہیں جس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو پچھلی بار ہم بات کر رہے تھے کہ یہ تھکاوٹ جو ہے نا عموماً ہر انسان میں کسی نہ کسی موقع پر پائی جاتی ہے، اور تھکاوٹ کیونکہ اگر تو ویسٹرن میڈیسن میں ہم اس کو دیکھیں تو ان کی 3-4 وجوہات ہیں، مگر اگر وہ سائنز اینڈ سمٹمز آپ کے اندر نہیں ہیں تو پھر کیا کہ وہ بیچارے جو ہے نا ڈاکٹر حضرات وہ فضل ہو جاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے نہیں ہے تو کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ مگر کیونکہ ہمارے چائنیز طریقے علاج میں ایسی کافی وجوہات ہیں، اور ان کی ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ ہے فار ڈفرینٹ سمٹم۔ تو عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن میڈیسن میں تو انیمک پیشنٹ، اگر انیمیا ہو، بلڈ کی کمی ہو، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، تھائرائڈ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، ڈائبٹیز کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی وائرس اندر ہو، ان نون وائرس، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا تھکاوٹ اگر ہو سکتی ہے۔ تو اگر کوئی تھائرائڈ کا مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، اس کی تھائرائڈ کی جو ہے تو میڈیکیشن دیں گے تو الحمدللہ وہ تھکاوٹ وغیرہ دور ہو جائے گی۔ مگر ایسی بھی کوئی تھکاوٹ ہے، بہت ساری تھکاوٹیں ہیں جو کوئی یہ سائنز اینڈ سمٹم نہیں ہے، مگر پیشنٹ پھر بھی جو ہے تو محسوس کرتا ہے آل ڈرینڈ آؤٹ، اور یعنی کہ بالکل جو ہے نا تھکا ہوا ہوتا ہے، تو لازمی اندر کچھ نظام تو گڑبڑ ہے۔ تو اس کے بارے میں الحمدللہ ہم نے پچھلے ہفتے بات کی تھی، تو آج ہم اسی کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے آگے کہ ہاں جی یہ کیا باڈی کے نظام کے اندر کیا مسئلہ ہو تو یہ ہو جاتا ہے۔ تو پچھلی بار ہم نے کی تھی کہ ایک تو انرجی لیول اگر کم ہو،
جو انرجی لیول، ہم جو خوراک کھاتے ہیں اور باہر سے ہوا لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں جو انرجی ملتی ہے، تو انرجی کو ہم نے بلڈ کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا ہے، کیونکہ انرجی کا کانسیپٹ جو ہے تو یہ صرف چائنیز میڈیسن میں پایا جاتا ہے، جس کو ہم چی کہتے ہیں، کیو آئی۔ یہ چی جو ہے تو یہ ایک الگ چیز ہے انسان کی باڈی کے اندر، جو باڈی کو اچھی کنڈیشن میں رکھتی ہے اور باڈی کو موبائل رکھتی ہے۔ اگر چی کی قدر انرجی کم ہو جائے یا بلاکیج ہو جائے تو پھر مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر انسان کے وجود کے اندر بلڈ کی کمی ہو جائے یا بلڈ کی بلاکیج ہو جائے تو پھر بھی جو ہے نا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو ہم نے چی کے اوپر بات کی تھی کہ اگر انرجی یعنی کہ لو ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ الحمدللہ ہمارے چائنیز میڈیسن میں بہت آسان ہے۔ اور اگر دوسری بات ہم نے کی تھی کہ اگر بلڈ کی کمی کی وجہ سے پیشنٹ انیمک ہے یا کوئی آپریشن ہونے کے بعد یا بچہ ہونے کے بعد کافی بلڈ وغیرہ لاس ہوا ہے اور اس کی وجہ سے تھکاوٹ ہے، تو پھر الحمدللہ اس کے لیے ہمارے پاس بہت اچھے چائنیز ہربل میڈیسن ہیں جو بلڈ کو ٹونیفائی کرتے ہیں، تو وہ اس قسم کی تھکاوٹ اس سے بھی دور ہو جاتی ہے۔ پھر ہم نے بات کی تھی کہ ین یعنی کہ باڈی کا جو گرم کرنے کا مادہ اور ٹھنڈا کرنے کا مادہ، ین اینڈ ینگ، اگر ان کی وجہ سے ہے تو پھر کیا کہ پیشنٹ کیا محسوس کرے گا۔ اگر ینگ کی وجہ سے ہے تو پھر پیشنٹ محسوس کرے گا تھکا بھی ہوگا مگر زیادہ ٹھنڈک محسوس کرے گا، اور جو ہے نا اس کی زبان جو ہے نا کافی موٹی ہوگی، کیونکہ اس کا جو اندر گرم کرنے کا نظام ہے وہ اس میں کمی آ گئی ہے، تو وہ ٹھنڈک محسوس کر رہا ہے اور جو ہے نا تھکاوٹ محسوس کر رہا ہے۔ تو اس حالت میں ہم اندر جو ٹھنڈا کرنے کا نظام ہے، ہیٹنگ جو ہیٹر اللہ پاک نے ہمارے اندر لگایا ہوا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ بوسٹ اپ کریں گے تو وہ کیا ہے کہ وہ ٹھنڈک بھی محسوس نہیں کریں گے، پیشاب وغیرہ بھی زیادہ نہیں آئے گا، یا پیشاب کا کبھی کبھی تو کنٹرول چلا جاتا ہے ٹھنڈی کی وجہ سے، وہ بلیڈر جو ہے نا بہت ٹھنڈا ہو گیا ہے، وہ اس کو جو ہے نا صحیح کنٹرول نہیں کر رہا ہے، تو اس میں انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی۔ پھر اگر ین کی ڈیفیشنسی یعنی کہ جو ٹھنڈا کرنے کا مادہ اس میں کمی پائی جائے گی تو وہ کیا کہ پھر جو ہے نا تو بال وغیرہ جو ہے نا تو گرنے شروع ہو جائیں گے، ڈرائینس ہوگی، اسکن پرابلم ہوگی، اور یہ زیادہ تر اگین لیڈیز میں پایا جاتا ہے کہ باڈی فلوئڈ کی کمی کی ہونے کی وجہ سے۔ مرد حضرات میں پایا جاتا ہے، مرد کافی حضرات بھی آتے ہیں جو اس کی وجہ سے جو ہے نا تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، تو وہ ہم ین کی ڈیفیشنسی کو پورا کریں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آج اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ وہ کیا کہ جو لیور انرجی ہے اس میں اگر بلاکیج آ جائے یا کمی پائی جائے تو پھر کیا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ لیور از اے کوائٹ اے لارج آرگن باڈی کے اندر، اور لیور کیا کہ بلڈ کو سٹور کرتا ہے۔ جب ہم چل رہے ہوتے ہیں تو لیور وہ سپلائی کرتا ہے بلڈ آل اوور دا باڈی ہماری انرجی کو پورا کرنے کے لیے، اور جب ہم ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر کیا کہ جو بلڈ ہے وہ لیور میں جا کر جو ہے نا جمع ہو جاتا ہے، اور ٹل وی گیٹ اپ اگین اینڈ ڈو سم ایکسرسائز اور ڈو سم ورک، تو پھر کیا کہ لیور دوبارہ اس کو جو ہے نا تو انرجی بلڈ پہنچاتا ہے۔ تو اگر لیور چینل یعنی کہ لیور کے اندر چینلز کے اندر رکاوٹ آ جائے تو پھر کیا ہے کہ پھر پوری انرجی نہیں ملتی، پورا بلڈ نہیں ملتا ہے، تو پھر بھی آدمی جو ہے نا تھکاوٹ محسوس کرتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب سمٹمز کیا ہوتی ہیں کہ انٹرمیٹنٹ تھکاوٹ ہوتی ہے، یعنی کہ آج پورا دن اچھا گزر گیا، کل جو ہے نا بس ویسے ہی جو ہے نا تھکاوٹ محسوس ہو گئی، پھر 2 دن تھکاوٹ رہی، پھر جو ہے نا ہفتہ ٹھیک رہا، تو یہ کیا کہ یہ لیور کی فلو کی وجہ سے جو ہے نا یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ اور عموماً یہ کہ دیکھا ہے کہ جو موومنٹ ہوتی ہے تو اس میں تھوڑا آدمی بہتر فیل کرتا ہے، اور لیٹر آن ڈے جو ہے نا بہتر محسوس کرتا ہے۔ اور اس قسم کے اگر ہو مسئلہ تو پھر کیا کہ ریگولر مینسز لیڈیز میں پائے جاتے ہیں، ماہواری جو ہے نا آگے پیچھے ہو جاتی ہے، کیونکہ بلڈ کی فلو جو ہے نا اس میں رکاوٹ آ گئی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لیڈیز میں جو ہے نا بال وغیرہ گرنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ بلڈ پورا جا نہیں رہا ہے، ہمارے سر کو وہ نرشمنٹ نہیں پوری پہنچ رہی، تو اس لیے جو ہے نا تو پھر بال بھی گرنا شروع ہو جاتے ہیں، تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے،
ریگولر مینسز بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر اگر اس قسم کے ہو تو پھر کیا کہ جو ہے نا وہ جب آدمی کو اسٹریس ہو یا کوئی ایموشنل اپسیٹ ہو تو پھر وہ اور زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے، اور عموماً پیریڈ ہونے کے سے پہلے زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے، اور آدمی جو ہے نا اریٹیبل یعنی کہ وہ ریسٹ نہیں کر سکتا، اور یہ ڈپریس ہو جاتا ہے بہت جلدی اگر کوئی کام میں مسئلہ آ گیا یا کوئی فیملی میں مسئلہ آ گیا یا کوئی فائننس وغیرہ میں مسئلہ آ گیا تو وہ کیا کہ یہ وہ جلدی جو ہے نا تھک جاتا ہے، اور غصہ بلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ بلڈ اور انرجی جو لیور سپلائی کرتا ہے اس میں رکاوٹ آ گئی ہے۔ تو اس صورتحال میں ہم کیا کریں گے کہ کلیئر آؤٹ دا لیور چینل، وہ کس کے ساتھ آکوپنچر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ہجامے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور ہربل میڈیسن کے ساتھ بھی الحمدللہ ہو سکتا ہے، اور یہ بہت آسان علاج ہے الحمدللہ، اور بہت جلدی آدمی پیشنٹ جو ہے نا ٹھیک ہو جاتا ہے، جبکہ یہ کوئی کانسیپٹ دوسری میڈیسن میں نہیں ہے۔ تو اگر کسی کو لیور انرجی اسٹیگنیشن ہو، لیور انرجی کی رکاوٹ ہو، تو وہ بیچارے کیا کہ سالوں سال جو ہے نا اس مصیبت میں پڑے رہتے ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس حالت میں جب پیشنٹ آتا ہے ہمارے پاس تو 5-6 ٹریٹمنٹ ایکوپنچر کی تو الحمدللہ ایوری تھنگ ورکس ونڈرفل، پیشنٹ سمجھتا ہے کہ یہ ایسا کہ جیسے میجک۔ تو الحمدللہ اس کی ضرور باید ضرور آکوپنچر کے ساتھ اور ہربل میڈیسن کے ساتھ اور ہجامے کی مدد لے کر انشاءاللہ اس کی ٹریٹمنٹ کروائیں۔ تو اس کی ٹریٹمنٹ چائنیز میڈیسن بہت آسان ہے الحمدللہ، کہ کیا کہ کلیئر دی passage, clear the channels and clear the phlegm۔ تو وہ کیا کہ پہلے چینل کلیئر ہوگا، وہ آگے سے راستہ کھولے گا، تب جا کر پیچھے جو ہے نا وہ فلیم جو ہے نا یعنی کہ بلغم وہ ختم ہوگی۔ اور عموماً ہم دیکھا ہے کہ سائنس اینڈ سمٹمز پیشنٹ میں کہ وہ جب اندر آتا ہے پیشنٹ، وہ جب جیسے بیٹھتا ہے اس کے جو ہے نا فزیکل شیپ دے کر تو الحمدللہ ہمیں کافی پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں اس میں کیا مسئلہ ہے۔ تو عموماً جس کے اندر یہ فلیم پائی جائے تو وہ جو ہے نا اپنے آپ کو ہیوی فیل کرتا ہے، اور یعنی کہ وزن بوجھ سا پڑا ہوا محسوس کرتا ہے، اور عموماً یہ دیکھتے ہیں ہم کہ جس پیشنٹ نے جو ہے نا تو یہ اسپیشلی یہ جنک فوڈ وغیرہ، فرائیڈ فوڈ وغیرہ کافی کھایا ہو، بازار کا فوڈ، اور اس کے علاوہ جو ہے نا تلی چیزیں بہت کھائی ہوں یا بہت ڈیری پروڈکٹ وغیرہ استعمال کیا ہو، تو اس سے جو ہے نا عموماً یہ فلم پائی جاتی ہے۔ اور یعنی کہ اس کی باقی جو ہے نا پور کنسنٹریشن ہو جاتی ہے، وہ تھنکنگ صحیح نہیں رہتی، سائنس کی پرابلم ہو جاتی ہے، اور کھانسی وغیرہ جو نہیں جا رہی، کرونک کھانسی، اور کبھی کبھی تو کیا کہ اسما بھی جو ہے نا اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ جب ہم اس کی ٹریٹمنٹ کریں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا کھانسی بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی، صرف تھکاوٹیں نہیں ٹھیک ہوگی مگر ساتھ ساتھ سائنس کا پرابلم ہے وہ بھی آدمی سوچ بھی انشاءاللہ صحیح سکے گا، اور جو ہے نا اسما اگر ہو گیا تو وہ بھی جو ہے نا اس کے ساتھ الحمدللہ بہتر ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ہم روٹ کورس کو ڈیل کریں گے تو روٹ کورس کے ساتھ جو اس کی سائیڈ سمٹمز ہیں وہ بھی الحمدللہ جو ہے نا بہتر ہو جائے گی۔ ابھی کسی کو یہ مسئلہ ہے کہ یہ تھکاوٹ ہو رہی ہے اور ساتھ اگر وہ اسما بھی ہے تو وہ عام ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو اس کو وہ انہیلر دے دے گا، تو وہ کیا کہ وقتی طور پر وہ اسما تو ٹھیک ہو جائے گا، مگر کیونکہ اس کا روٹ کورس نہیں ٹھیک ہوا تو وہ کیا کہ وہ اسما جو ہے نا وہ ادھر ہی رہے گا، مگر جب روٹ کورس ٹھیک ہوگا دین دا اسما الحمدللہ گان فار ایور۔ اس کے علاوہ جو ہے نا تو تھکاوٹ پین کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ کرونک پین ریئلی میکس اس ٹائرڈ، کہ اس کے بارے میں ہم سوچ کر ہی جو ہے نا تھکاوٹ محسوس کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی کیا کہ ایک بلاکیج کی وجہ سے اور خون یا چی کی کمی کی ہونے کی وجہ سے بھی جو ہے نا تو یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جدھر بلاکیج آ گئی، دیکھا اگر ہمارے ہاتھ کے اوپر جو ہے نا اگر کوئی چوٹ آتی ہے، کوئی ہتھوڑا وغیرہ لگ جاتا ہے تو وہ کیا کہ ادھر درد شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ادھر جو ہے تو بلڈ کی رکاوٹ آ گئی ہے، اور جو ہے نا
تو اس کی وجہ سے وہ درد ہو رہا ہے. اگین اگر وہ ہم چینل کھولیں گے الحمدللہ اور درد کو دور کریں گے تو وہ کیا ہوگا کہ الحمدللہ جو ہے نا تو ایک تو درد بھی چلے جائے گا, دوسرا جو ہے نا تھکاوٹ بھی چلے جائے گی. تو یہ کیا کہ اگر اوور دا ٹائم اگر اس کی پین کی ٹریٹمنٹ نہ کی جائے تو وہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ پین تو تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے مگر تھکاوٹ اس کو اوورٹیک کر جاتی ہے, تھکاوٹ زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس کا الحمدللہ اس کو جو ہے نا بلاکیج کو دور کرنے کے لیے ہم ایکوپنکچر کی مدد لیتے ہیں, اس کے علاوہ ہجامے کی مدد لیتے ہیں اور ہربل میڈیسن دے کر یعنی کہ انرجی کے ساتھ ساتھ بوسٹ کریں. ایک تو رکاوٹ کو دور کریں, دوسرا انرجی کو اور بلڈ کو بوسٹ اپ کریں. تو وہ کیا کہ پیچھے سے جو ہے نا انرجی کا فلو آئے گا, بلڈ کا فلو آئے گا تو جدھر بھی رکاوٹ ہے وہ الحمدللہ آسانی سے کھل جائے گی. جیسے گارڈن ہوز ہوتا ہے تو وہ کیا کہ وہ گارڈن ہوز کو ہم نے آگے سے کھول تو دیا مگر پیچھے سے تھوڑا پانی کا پریشر بھی بڑھائیں گے تو وہ کیا کہ وہ رکاوٹ جو آگے پہلے تھی وہ دور ہو جائے گی آسانی سے. تو ایسے یہ نظام باڈی کا نظام الحمدللہ بہت آسان طریقے سے چائنیز میڈیسن میں اس کو بنایا گیا ہے کہ اس کے ٹریٹمنٹ بھی ڈائگنوزس بھی الحمدللہ کوئی بڑی مشینیں وغیرہ نہیں چاہیے, زبان دے کر الحمدللہ ہم اور پلس کو چیک کر کے کافی کچھ ہمیں پتہ چل جاتا ہے اور باڈی کمپلیکشن بھی جو ہے نا کافی کچھ بتاتی ہے. اور پھر جب ہم وربل جو ہے نا پیشنٹ سے بات کرتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو ملا کر ہم جو ہے نا الحمدللہ ایک بیس لائن مل جاتا ہے کہ ہاں یہ فلانے آرگن میں مسئلہ ہے اور اس کو جب ہم روٹ کورس کو جب ٹریٹمنٹ کریں گے تو وہ الحمدللہ جو ہے نا پوری باڈی اس میں حل ہو جائے گی. اور کیونکہ چائنیز میڈیسن ایز اے ہولسٹک میڈیسن یعنی کہ پوری باڈی کو ٹریٹ کرتا ہے, یعنی کہ ایک چیز کو ٹریٹ کیا اور دوسری چیز کو نہیں ٹریٹ کیا. جیسے کہ انفارچونیٹلی کہہ لیں کہ ویسٹرن میڈیسن میں پایا جاتا ہے کہ ایک کڈنی کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ کڈنی ایکسپرٹ کے پاس بھیجیں گے, اگر کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہے تو وہ کیا کہ ہارٹ ایکسپرٹ کے پاس بھیجیں گے. تو وہ کیا کہ کیونکہ کڈنی اور ہارٹ اور لیور اور لنگ یہ سارے انٹر ریلیٹڈ ہے. اگر ہارٹ میں مسئلہ ہوگا تو وہ ضرور ضرور ساتھ کڈنی کو بھی افیکٹ کرے گا, اگر کڈنی میں مسئلہ ہوگا تو ضرور ضرور وہ کیا کہ لنگ کو بھی افیکٹ کرے گا. تو جب تک ہم پوری باڈی کو ایز اے ہول نہیں دیکھیں گے تو وہ ہمیں ساری پکچر سامنے نہیں آئے گی. تو الحمدللہ ہمارے چائنیز میڈیسن میں کیونکہ ہم باڈی کے ایز اے ہول ایز ون پیس دیکھتے ہیں اور سارے آرگن ایک دوسرے کے ساتھ لنک کو دیکھتے ہیں تو پھر کیا کہ جب روٹ کوز ہم ٹریٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے نا کئی ساری چیزیں جو ہے نا الحمدللہ بہتر ہو جاتی ہیں. جیسے ایک پروگرام میں نے کیا تھا کہ ایگزیما اسپیشلی یو کے وغیرہ میں تو کافی بچوں میں پایا جاتا ہے ایگزیما, اور ایگزیما کے ساتھ ہم ہمارے چائنیز میڈیسن میں کہتے ہیں کہ جو ہماری لنگز ہیں یہ ہمارے جو باڈی کے اوپر یہ جو بال وغیرہ ہیں اور باڈی کے موئسچرائزر یہ لنگ اس کو کنٹرول کرتی ہے. یعنی کہ لنگ جاب از ٹو کیپ آل آور ایکسٹرنل باڈی موئسٹ, کیونکہ ہمارے جو اسکن کا وہ بھی ایکسٹرنل فیکٹر کے ساتھ وہ لنک ہے, اور لنگس کیونکہ ہم جو باہر سے ہوا لیتے ہیں وہ بھی لنگ کے ساتھ افیکٹ کرتی ہے. تو یہ اسکن کا اور لنگس کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. تو اگر کوئی اسکن کا مسئلہ ہوگا جیسے ایگزیما وغیرہ پیشنٹ کو ہو جاتا ہے تو وہ کیا کہ ہم لنگ کو ٹریٹ کرتے ہیں. جب ہم لنگ کو ٹریٹ کرتے ہیں تو وہ صرف ایگزیما ہی ٹھیک نہیں ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ کئی پیشنٹ کو کیونکہ وہ دمے کی بھی شکایت ہو جاتی ہے, اسما کی شکایت ہو جاتی ہے, اسپیشلی بچوں میں ہم بہت دیکھا ہے جس کو ایگزیما ہو اس کو ساتھ ساتھ کیا کہ وہ اسما بھی ہو جاتا ہے. تو کیونکہ یہ لنگ اسما کو بھی کنٹرول کرتی ہے اور اسکن پرابلم کنٹرول کرتی ہے. جب ہم لنگ کو انشاءاللہ ٹریٹمنٹ کریں گے تو وہ کیا کہ اسکن بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا, ساتھ ساتھ جو ہے نا اسما بھی ٹھیک ہو جائے گا. تو چائنیز میڈیسن الحمدللہ از ویری افیکٹو میڈیسن, 3-4 ہزار سال سے چلے آ رہا ہے. الحمدللہ میری بھی اپنی پرسنل کوئی 18 سال ایکسپیرینس ہے اس کے اندر, اور جو باقی ہمارے ڈاکٹر ہیں ہمارا الحمدللہ ڈاکٹر الیکس انگلش نام ہے اس کا, تو وہ اس کا جو ہے نا 28 ایئر ایکسپیرینس ہے. جو لیڈی ڈاکٹر ہے ہمارے پاس الحمدللہ اس کا بھی جو ہے 28 ایئر ایکسپیرینس ہے چائنیز میڈیسن میں, اکوپنچر میں اور حجامے کے اندر.
کیونکہ ہجامہ از پارٹ آف چائنیز میڈیسن آلسو. چائنیز میڈیسن میں اس کو کہتے ہیں باگوا، یعنی کہ 3 قسم کے کپنگ آتے ہیں، اور یہ 3 قسم کے ایک کپنگ یہ کہ جس کو ہم ہجامہ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ کپ اوپر لگا کر پھر خون نکالا جاتا ہے، اور خون بہت یعنی کہ بہت باریک کٹ لگتے ہیں. جیسے آدمی شیو مرد رائے کو پتہ ہوگا جب شیو کرتا ہے وہ تھوڑا سا ایسا کٹ لگتا ہے، آدمی کو پتہ نہیں چلتا اور خون جو ہے نا بہنا شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی جو ہے نا وہ شیونگ بلیڈ ہی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہم کٹ لگاتے ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اور وہ جو اوپر پھر کپ لگاتے ہیں تو وہ گندا خون سک کر لیتا ہے. جب ٹاکسن بلڈ باہر باڈی سے باہر آ گیا، پیچھے خون جو ہے نا شروع ہوتا ہے، تو الحمدللہ جو ہے نا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اور یہ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار ہجامہ کروایا، اور ہمارے صحابہ نے بھی کئی بار ہجامہ کروایا. تو اس کے لیے ہمارے پاس الحمدللہ میل ڈاکٹرز بھی ہیں، فیمیل ڈاکٹرز بھی ہیں، اور ضرور بس ضرور زندگی میں ایک بار تو ہجامہ اس کو سنت سمجھ کر تو ضرور کروائیں. اور الحمدللہ آپ کو اس کے ساتھ کیا کہ نورانی فائدہ بھی ہوگا اور جسمانی فائدہ بھی ہوگا. اس کے علاوہ الحمدللہ اکو پنچر بھی ہمارے ہاں کیا جاتا ہے. اکو پنچر کیا کہ باریک باریک سوئیں ہوتی ہیں، وہ مخصوص پوائنٹ کے اوپر، باڈی کے اوپر 360 پوائنٹس ہے، اور وہ پوائنٹس یعنی کہ مختلف پوائنٹ مختلف بیماری کے لیے ہیں. تو ان پوائنٹس کو اگر صحیح چوز کیا جائے، چاہے اس کے اوپر پھر ہم کیا کہ ہجامہ کریں، یا اس کے اوپر اکو پنچر کریں، یا اس کے اوپر میڈیکل مساج کریں، جو ہمارے پاس اسپیشل ڈاکٹر ہے اس کے لیے الحمدللہ، تو وہ کیا کہ وہ الحمدللہ وہ بیماری جو ہے نا ٹھیک ہو جاتی ہے. سائٹیکا، جسے عرق نساء بھی کہتے ہیں، ایک ایسا مرض ہے جو کمر کے درد کے ساتھ ساتھ ٹانگ کے پچھلے حصے میں شدید درد پیدا کرتا ہے. سائٹیکا کی تکلیف ہماری ریڑھ کی ہڈی میں نرو روٹ یا سائٹک نرو دب جانے کی وجہ سے ہوتی ہے. سائٹک نرو ہمارے جسم کی طویل ترین نرو ہے، جو ہمارے جسم کے پیلوس یعنی کمر کے نیچے حصے سے شروع ہوتی ہے اور ہماری ٹانگوں سے ہوتی ہوئی ہمارے پیروں پر ختم ہوتی ہے. سائٹیکا یعنی کہ اس کو اپنی زبان میں عرق نساء بھی کہتے ہیں. اور سائٹیکا کیا ہے، کیوں ہو جاتا ہے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ عموماً سائٹیکا کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ماڈل ہے. یہ عموماً درد جو ہے نا یہ ریڑھ کی ہڈی سے، یعنی کہ اسپائن ورٹبرا 3 4 5 عموماً اس میں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو پھر کیا کہ درد جو ہے نا کبھی کبھی تو ادھر ہی رہتا ہے، کبھی کبھی ادھر نیچے بھی چلا جاتا ہے ایک ٹانگ کے اندر، کبھی دونوں ٹانگ کے اندر، اور کبھی جو ہے نا ان سائڈ پر ہوتا ہے، کبھی آؤٹ سائڈ پر ہوتا ہے. کیونکہ یہ سارے جو ہے نا یہ ادھر سے نسیں ادھر آ رہی ہیں، اور یہ جو ہے نا چینلز ہیں اس کے اندر جو ہے نا، تو ہماری جو چائنیز میں چی کہتے ہیں، یعنی کہ الیکٹریکل انرجی ان میں جاتی ہے. اچھا، تو اس میں کہ مسئلہ ادھر پیدا ہو جاتا ہے. اور عموماً جب پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کو کیا ایڈوائز کرتے ہیں، یا تو پین کلر دیتے ہیں، یا پھر اس کا ایڈوائز یہ ہے کہ آپریشن. اور ہمارے الحمدللہ چائنیز میڈیسن میں تو نہ تو آپریشن ہے اور نہ ہی کوئی پین کلر ہے. ہم اس کو نیچرلی طور پر اس کو الحمدللہ ٹھیک کر دیتے ہیں. تو یہ سائٹیکا ہوتا کب ہے کہ عموماً سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ زیادہ وزن اٹھانے سے اگر پوسچر صحیح نہ ہو اور وزن اٹھایا تو بس وہ جو ہے نا پیچھے سے تھوڑے سے اسپائن ہلی تو ادھر جو نا نرو ٹرپ ہو گئی. تو اس کی وجہ سے کبھی کبھی کیا کہ جورن چائلڈ برتھ لیڈیز کو بھی ہو جاتا ہے کہ چائلڈ برتھ کے دوران جو ہے نا زیادہ زور وغیرہ لگانا، تو ادھر جو ہے نا پھر مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اس کا حل یہ ہے الحمدللہ کہ اکو پنچر کے ساتھ از ویری ایزی. اکو پنچر کیا کرتا ہے کہ یہ جو ان نسوں کے اندر جو ہے نا خون جا رہا ہے، کیونکہ ادھر تھوڑا وہ پریس ہو گئے ہیں تو خون کا دورہ کم ہو گیا ہے، سرکولیشن کم ہو گئی ہے، اس کے لیے یہ درد ہو رہا ہے. تو اس کا ہم کیا کرتے ہیں کہ ود اکو پنچر نیڈل جو الیکٹریکل انرجی ہے باڈی کے اندر، اس کو ہم بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں. تو وہ کیا ہے کہ مختلف پوائنٹس کے اوپر وہ چھوٹی چھوٹی باریک باریک سوئیاں لگا کر ہم انرجی، الیکٹریکل انرجی کو ہم تھوڑا تیز کریں گے، بڑھائیں گے، تو وہ پیچھے سے ادھر سے پریشر آئے گا تو یہ جو ہے تھوڑی وہ رگ کھل جائے گی،
تو الحمدللہ جو بلڈ فلو ٹھیک ہو جائے گا تو الحمدللہ درد وغیرہ چلا جائے گا. اٹس اے ویری ویری سمپل الحمدللہ پروسیس ان چائنیز میڈیسن. جبکہ ویسٹرن میڈیسن اس کا حل آپریشن ہے. آپریشن کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر پہلے ہی آپ کو وارننگ دے دیتے ہیں کہ دیکھو اٹس اے ویری سینسٹیو آپریشن. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ نیچے والا حصہ جو ہے نا وہ جو ہے نا ضائع ہو جاتا ہے, آدمی پیرالائز ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے اگر کسی کو ارکن سا ہے یعنی کہ سائٹکا ہے یا ٹراپ نرو ہے, دیز آر آل ون تھنگ, تو اس کا سب سے پہلے تو کیا کہ کوشش کرے کہ ہجامہ کروائے. ہجامے کا کیا فائدہ ہے؟ ہجامہ اینڈ آکوپنکچر ان کی جو پرنسپل ہے دا ورک آن دا سیم پرنسپل, یعنی کہ یہ مختلف پوائنٹس ہے 360 پوائنٹس آن دا باڈی. اور ہجامہ کیا کرتا ہے کہ اسی پوائنٹ کے اوپر لگا کر تھوڑا سا خون نکال لیتے ہیں. آکوپنچر کیا کرتا ہے کہ اسی پوائنٹ کے اوپر لگا کر تھوڑا اس کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں. تو سب پہلے تو کوشش کریں کہ الحمدللہ ہجامہ کروائیں کہ ادھر جو وہ بلاکیج, خون کی بلاکیج آ گئی ہے, وہ کیا کہ جب بلاکیج آتی ہے تو خون تھوڑا تھک ہو جاتا ہے, تو وہ جو بلاکیج والا خون ہے وہ نکلے گا, پیچھے سے خون آئے گا تو وہ جو ہے نا سرکولیشن انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی, تو وہ جو ہے درد چلا جائے گا. اور ہیٹ تھراپی ہم کہتے ہیں اسپیشل چائنیز ہربل میڈیسن آتا ہے موکسا اس کو کہتے ہیں, موکسابسچن. تو وہ کیا ہے کہ وہ اسپیشل بوٹی ہے, وہ ادھر جو ہم لگاتے ہیں کہ ادھر سے خون تھوڑا گرم ہو جاتا ہے. وہ جب وہ ہیٹ اس کی اندر اسپیشل جاتی ہے تو وہ ایسا میڈیسن ہے کہ وہ اندر جا کر جو ہے نا خون کو الحمدللہ گرم کرتا ہے, پتلا کر دیتا ہے. اور پھر جب خون پتلا ہو جاتا ہے تو اس کی سرکولیشن شروع ہو جاتی ہے الحمدللہ اس ایری میں. تو پھر جو نیچے درد ہے یا ادھر سینٹر میں درد ہے وہ الحمدللہ اس کی وجہ سے جو ہے نا درد چلا جاتا ہے. تو الحمدللہ دیر آر نیچرل remedies available for sciatica. So all patients are requested to please, before you have an operation, is to have a natural therapy carried out, inshallah. And if it's a professional consultant who is doing the treatment, inshallah you'll see that within 1 month, 6 weeks, inshallah you'll be cured without an operation. یورپ کے موسم ہمارے گرم ملکوں کے موسموں سے بالکل مختلف ہیں. یہاں سورج کی کرنیں ہمارے جسم پر کم پڑتی ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے جسموں میں وٹامن ڈی کی کمی پیدا ہوتی ہے. وٹامن ڈی ہمارے صحت کے لیے بہت مفید ہے. یہ ہمارے جسم میں کیلشیم کو کنٹرول کرتا ہے, جسم کی ہڈیوں کو اور ہمارے دانتوں کو مضبوط بناتا ہے. ناظرین, ہم اپنے ملکوں سے تو ادھر آ گئے ہیں, یورپین کنٹریز میں آ گئے ہیں, بہت دور یعنی کہ ہزاروں میل دور ہم آ گئے ہیں. تو عموماً چیزیں ہم ساتھ لے آئیں, اسپیشلی بچوں کو تو ہم ساتھ لے آئیں, مگر ایک چیز جو قدرتی چیز وہ ہم ساتھ نہیں لا سکے, وہ کیا ہے کہ ہمارے بیوٹیفل سن شائن. کیونکہ سن شائن ہم ساتھ نہیں لا سکے, ان ملکوں میں جو ہے تو سن شائن بہت کم ہوتی ہے. تو پھر اس کی وجہ سے کیا کہ عموماً جو ایشین افریقن لوگ ہیں, آپ جیسے میرے جیسے, تو ان میں وٹامن ڈی کی کمی پائی جاتی ہے. اور عموماً جب ہم دیکھتے ہیں وٹامن ڈی کی کمی ہو تو پھر کیا کہ مختلف بیماریاں جو ہے نا تو وجود کے اندر آ جاتی ہیں. اور اسپیشلی ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف قسم کے درد وغیرہ جو ہے نا, یہ پہلی سائنز اینڈ سمٹمز ہے. اگر یعنی کہ کوئی وجہ نہیں ہے اور آپ کو شولڈر میں بھی درد ہو رہا ہے, کمر میں بھی درد ہو رہا ہے, ٹانگوں میں بھی درد ہو رہا ہے, اور مختلف قسم کے درد ہیں, تو اٹ از پاسبل کہ آپ کی وٹامن ڈی میں جو ہے نا کمی ہے. اور اسپیشلی اگر آپ پاکستان, انڈیا وغیرہ نہیں گئے ہیں, گرم ملک میں نہیں گئے ہیں پچھلے 2 4 6 سال سے, تو پھر کیا کہ اٹ از مور لائکلی دیٹ یو گیٹ وٹامن ڈی ڈیفیشنسی. تو اس کا سب سے پہلے تو کیا کہ ہم کوشش کریں کہ جتنے دھوپ میں آپ بیٹھ سکتے ہیں, اسپیشلی بازو وغیرہ اوپر کر کے as long as possible بیٹھیں. تو وٹامن ڈی لیول چیک کرنے کے لیے یا تو اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں, اگر ادھر سے نہیں ہو سکتا ہے تو پھر آپ گھر بیٹھے بٹھائے جو نا اپنا وٹامن ڈی چیک کر سکتے ہیں. الحمدللہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ماڈرن طریقے سے بہت آسان ہو گیا ہے. آج کل ایون کہ ایسی مشینیں نکل آئی ہیں کہ جو ڈرائی بلڈ سے بھی ہم رزلٹ لے سکتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے تازہ خون نکال کر بوٹل میں ڈال کر وہ لیبارٹری کو بھیجنا پڑتا ہے, مگر آج کل کافی ساری لیبارٹری ہیں اسپیشلی یو کے وغیرہ میں, تو کہ وہ ڈرائی بلڈ سے جو ہے نا آپ کے جو ہے نا مختلف ٹیسٹ وغیرہ ہم لے سکتے ہیں. تو وٹامن ڈی اگر تو کٹ ہمارے سے آپ کو چاہیے تو ہماری ویب سائٹ پر بھی مل جائے گی, یا فون کر کے ہم سے منگوا سکتے ہیں. تو وٹامن ڈی کی کٹ جو ہے نا وہ ایسے پیکٹ میں آپ کے گھر آئے گی
جو اس کے اندر جو ہے نا کافی ساری چیزیں یعنی جو کچھ وٹامن ڈی ٹیسٹ کے لیے ضرورت ہے وہ سب کے اس کے اندر شامل ہے. اس کے اندر کیا ہوگا، سب سے پہلے تو کیا کہ ریٹرن لفافہ ہوگا کہ اس میں ڈال کر واپس جو ہے نا بھیجنا ہوگا ہاسپٹل کو. یہ برمنگھم سٹی ہاسپٹل ہے. اگر تو انٹرنیشنلی بھیجنا ہے تو اس کے اوپر پلیز میک شیور کہ اسٹمپ لگوانے ہوں گے، اور اگر لوکل ہے تو پھر یہ فرسٹ کلاس اسٹمپ ہے، یہ ان کو ڈائریکٹ چلا جائے گا. اس کے ساتھ پھر جو کیا ہے کہ ایک جو ہے نا کارڈ آتا ہے جس کے اوپر جو ہے نا اپنا نام پتہ وغیرہ لکھنا ہوگا، جس کا یہ وٹامن ڈی بلڈ ٹیسٹ، اور اس کے اندر جو ہے نا تو اس کو صرف فل کرنا ہوگا کنسنٹ کہ ہاں جی ہماری ہاسپٹل یہ آپ کے وٹامن ڈی بلڈ وغیرہ ٹیسٹ کر سکتی ہے. تو یہ پہلے یہ فل کر لیا. اس کے بعد پھر جو ہے اس میں کیا آتا ہے کہ ایک تو انسٹرکشن آتی ہے، بہت آسان انسٹرکشن ہے، انشاءاللہ وہ ہم آپ کو ابھی لائیو بھی بتائیں گے انشاءاللہ. انسٹرکشن فل انسٹرکشن جو ہے بہت سمپل، تھوڑے سے ایک پیج کے اوپر ہے، تو یہ بھی اس کے اندر آتی ہے. پھر اس کے ساتھ کیا ہے کہ یہ ایک کارڈ آتا ہے جس کے اوپر ہم نے بلڈ ڈالنا ہے. اس کے اوپر جو ہے نا بلڈ ڈالنا ہے، اور بلڈ نکالنے کے لیے یہ پنچر آتے ہیں، یہ جو ہے نا تو بلڈ خون نکالنے کے لیے. اور پھر ساتھ ساتھ ہی کیا کہ یہ جو ہے نا الکوہولک سواب، یعنی کہ اس کو پہلے انگلی کو دھو کر اس کو صاف کر کے اور پھر وہ پنچر لگا کر خون نکال کر وہ اسٹرپ کے اوپر ڈالنا ہے، اور اسٹرپ جو ہے نا پھر وہ لفافے میں ڈال کر واپس بھیجنی ہے. اور پھر یہ ساتھ پلستر بھی، اگر خون وغیرہ نکل رہا تو اس کو پلستر بند کر دیجیے. وٹامن ڈی چیک کرنے کی کٹ میں ایک عدد انسٹرکشن کارڈ، ایک فارم اور اپنا بلڈ سیمپل بھیجنے کا کارڈ ہوگا. سب سے پہلے فارم بھر لیں. اپنا بلڈ سیمپل بھیجنے والے کارڈ پر بھی اپنا نام لکھ دیں. پھر دیے گئے اسٹرپ سے اچھی طرح اپنی انگلی کو صاف کر لیں. دی گئی پنکچر پن اپنی انگلی پر لگائیں جہاں سے خون نکالنا ہے. پھر انگلی کو دبا کر خون دیے گئے کارڈ پر لگائیں. یاد رہے کہ 4 خون کے سیمپل کارڈ پر لگانے ہیں. کارڈ پر خون سیمپل لگانے کے بعد اپنی انگلی پر بینڈیج لگا لیں. کارڈ کو اچھی طرح بند کر لیں. اور آخر میں خون سیمپل کارڈ اور فارم پری پیڈ لفافے میں ڈال کر پوسٹ کر دیں. تو اس کٹ کے اندر الحمدللہ ساری چیزیں موجود ہے. ہارڈلی 5 منٹ کا کام ہے. آپ اس کے اوپر خون ڈال کر اس کو بند کر کے واپس ہمیں بھیج دیں یا ڈائریکٹ اسپتال کو بھیج دیں، تو کیا کہ رزلٹ انشاءاللہ 5 to 10 days ہم ای میل بھی آپ کو کر دیں گے، اور اگر بائی پوسٹ چاہیے تو بائی پوسٹ بھی آ جائے گا. کم از کم انشاءاللہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا وٹامن ڈی لیول کیا ہے. اور صرف یہ یو کے والے ریزیڈنٹ کے لیے نہیں، پر کسی ملک سے الحمدللہ جو ہے نا آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. بائی پیمنٹ جو ہے نا کریڈٹ کارڈ بھی کر سکتے ہیں، اور تو انشاءاللہ یہ وٹامن ڈی آپ کی چیک ہو جائے گی. کانسٹیپیشن یعنی قبض ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں مناسب خوراک نہ کھانے کی وجہ سے جسم میں فائبر کی کمی، ڈی ہائیڈریشن یعنی جسم میں نمکیات یا پانی کی کمی، ورزش نہ کرنا، عمر رسیدہ ہونا یعنی بڑھاپا، اور کثرت سے فیزی ڈرنکس پینا شامل ہیں. تو ابھی ہم بات کریں گے کہ کنسٹیپیشن یا ڈائجسٹیو ڈس آرڈرز ڈیو ٹو ڈیفیشنسی. پہلے تو ہم بات کی ہے کہ جب ایکسس ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہیٹنگ مادہ جو باڈی کا ہمارے اندر وہ ینگ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اگر ایکسس ہو گیا تو کیا ہوگا. مگر یہ ابھی اگر ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، چاہے وہ خون کی ڈیفیشنسی ہو، چاہے وہ یہ انرجی جس کو چی ہم کہتے ہیں وہ ڈیفیشنسی ہو، یا ین ڈیفیشنسی ہو، یا ینگ ڈیفیشنسی. ین یعنی کہ کولنگ مادہ، ینگ یعنی کہ وارمنگ مادہ. یا اگر ان کی اگر کمی پائی جائے تو پھر جو ہے نا ہماری بد ہضمی کا پھر کے علامات کیا ہوں گے، واٹ آر دا سائنز اینڈ سمٹم، اور پھر اس کو الحمدللہ کیسے اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے. یعنی کہ جب چی کی ڈیفیشنسی پائی جاتی ہے، یہ جو انرجی ہے، یہ جب چی کی ڈیفیشنسی پائی جاتی ہے تو
تو پھر عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جب بہانے کے لیے پیشنٹ وغیرہ جاتے ہیں تو وہ زور لگاتے رہتے ہیں اتنا زور کہ وہ جو ہے نا پہانے کرتے وقت جو ہے نا وہ ایگزاسٹڈ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ تھک جاتے ہیں ہاں؟ اور پھر عموماً کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو ہے نا چہرہ پھیل وغیرہ ہوتا ہے، زبان کافی موٹی ہوتی ہے اور وہ بھی پھیل ہوتی ہے، اور پسینے جانے کے جس وقت بہانے کے لیے جائیں تو اس وقت پسینے وغیرہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ کیا کہ یہ چی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہاں کہ جو ہے نا جو انرجی جو ہے نا وہ اتنی کم انرجی ہے کہ وہ باؤل موومنٹ کو ایک تو وہ موو نہیں کر رہی، اور دوسرا جو ہے نا زور لگا رہے ہیں مگر وہ انرجی کے اندر اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا جو بہانہ اس کو باہر نکالا جائے۔ تو یہ بھی ایک ون آف دا کنڈیشن آف بد ہضمی ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر اگر خون کی ڈیفیشنسی ہے تو وہ بھی سملر کنڈیشن ہوں گی، اور اگر ینگ کی ڈیفیشنسی ہے تو پھر کیا ہوگا کہ بد ہضمی بھی ہوگی، یعنی کہ پیٹ میں مروڑ وغیرہ پڑے گی اور ڈکار وغیرہ بھی آئیں گے، اور پھر ساتھ ساتھ کیا کہ جو آدمی کو سردی لگے گی، اور پھر کیا کہ جو ہے نا لوور بیک پین، اگر یہ بھی ساتھ ساتھ سمٹم ہے کہ بد ہضمی بھی ہے اور جو ہے نا سردی بھی لگ رہی ہے اور اگر کمر درد وغیرہ بھی ہے، تو یہ کیا کہ یہ ینگ ڈیفیشنسی، یعنی کہ جو ہمارا گرم کرنے کا مادہ ہے وہ جو ہے نا کم ہے، یعنی کہ وہ پورے باڈی کو گرم نہیں کر رہا ہے، تو اس لیے پھر جو ہے نا سردی وغیرہ لگ رہی ہے اور جو ہے نا کمر میں درد وغیرہ ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ ان ساری چیزوں کا جیسے دیکھا کہ ہمارے چائنیز میڈیسن میں بد ہضمی مختلف قسم کی پائی جاتی ہے، اور اس میں پھر مختلف آرگن جو ہے نا دوسرے انوالو ہیں، اور مختلف یعنی کہ یا تو گرمی والا مادہ کمزور ہے، یا زیادہ کام کر رہا ہے، یا سردی والا مادہ کمزور ہے یا کم کام کر رہا ہے، یا یہ جو انرجی ہے اس میں رکاوٹ آ گئی ہے، یا یہ جو انرجی ہے اس میں رکاوٹ تو نہیں آئی ہے مگر انرجی لو ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بھی بد ہضمی کی جو ہے نا یعنی کہ ڈائجسٹو ڈس آرڈر کا مسئلہ بن سکتی ہے۔ تو ان کا جب علاج ہم الحمدللہ کریں گے، جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہاں جی روٹ کورس کیا ہے، اگر تو لوور بیک پین بھی ہے اور پیشنٹ کو سردی بھی لگ رہی ہے اور ساتھ بد ہضمی ہے، تو وی نو کہ ہاں جی جو ینگ مادہ ہے، جو گرم کرنے کا مادہ ہے، وہ جو ہے تو پورا کام نہیں کر رہا ہے، تو اس کو ہم آکوپنچر کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں، اس کو جو ہے تو ہم ہربل میڈیسن کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ اس کنڈیشن میں عموماً ہم کیا کریں گے کہ ہم ہجامہ نہیں کریں گے، کیونکہ پیشنٹ از آلریڈی ینگ ڈیفیشنسی، یعنی کہ جو گرم کرنے کا مادہ ہے وہ آلریڈی کم ہے، تو اگر ہجامہ اس کنڈیشن میں کریں گے تو وہ کیا کہ وہ الٹا اثر ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ہر پیشنٹ کو ہم الحمدللہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے لگاتے ہیں، ہماری کنسلٹیشن ٹوٹلی فری آف چارج ہے۔ کنسلٹیشن کے بعد دیکھتے ہیں ہاں جی کون سی جگہ پر مسئلہ ہے، کون سے آرگن میں یا چی میں یا بلڈ میں، تو پھر اس کو ہم ٹریٹمنٹ کریں گے الحمدللہ، اور ہربل میڈیسن کے ساتھ یا آکوپنچر کے ساتھ۔ تو دیکھتے ہیں کہ عموماً جو ہمارے پاس ڈائجسٹو ڈس آرڈر کے پیشنٹ آتے ہیں وہ الحمدللہ مہینہ 6 ویکس میکسیمم 8 ویک کے اندر الحمدللہ جو ہے نا بہتر ہو جاتے ہیں، اور کئی پیشنٹ تو کیا کہ ود ان کپل آف منتھس الحمدللہ بالکل 100% جو ہے نا بہتر ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ تو اس کا ضرور آئیں، ایک تو یہ آپ ٹیلی فون پر بھی رابطہ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں، یعنی کہ تھوڑی بہت انفارمیشن لے سکتے ہیں، مگر پیشنٹ کو دیکھ کر اور الحمدللہ کیونکہ ہماری کنسلٹیشن میں بار بار کہتا ہوں فری ہے، تو آپ ضرور آئیں، اپوائنٹمنٹ پلیز بنا کر آئیں۔ الحمدللہ پارکنگ جو ہے تو ہماری بالکل اسپتال کے سامنے، بہت پیشنٹ آتے ہیں وہ بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، گھوم کر کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے بڑی سٹیز میں پارکنگ بہت مسئلہ ہے، تو کوشش کریں کہ ہمارے جو فور کورٹ ہے اسپتال کے سامنے، جگہ تو 2-3 گاڑیوں کی ہیں مگر کوشش کریں کہ ادھر پارک کریں۔ تو ضرور ہمارے اپوائنٹمنٹ لیں اور ہمارے پاس ضرور آئیں، انشاءاللہ ہر مرض کے علاج ہے سوائے موت، انشاءاللہ ہمارے تو اس کو پورا عمل ہے، اور ہمارے جو پیشنٹ آتے ہیں وہ عموماً کرونک پیشنٹ ہوتے ہیں، الحمدللہ 80-90% پیشنٹ جو ہے نا بہتر ہو کر جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے ویسے کہ زیادہ سے زیادہ یعنی سوئسائڈ کیسز کس میں پائے جاتے ہیں،
کہتے ہیں جی ڈاکٹروں میں پائے جاتے ہیں، ماننے میں تو نہیں آتا ہے مگر ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر وقت بیمار مریضوں کو دیکھنا کہ ان کی بھی صحت لو ہو جاتی ہے، مگر اگر دوسری طرف ہم دیکھیں کہ اتنے پرانے جو ہے نا 5-10 سال سے پرانے مریض ہمارے پاس آ رہے ہیں، اور الحمدللہ وہ جب بہتر ہوتے ہیں تو سبحان اللہ دل بہت خوش ہوتا ہے۔ تو ہمارے تو الحمدللہ جب یہ پیشنٹ آتے ہیں ہمیشہ اسمائل ہوتی ہے فیس کے اوپر۔ اور آج سے کوئی 15 سال پہلے میں نے پاکستان میں جب یہ اسپتال یہ چائنیز میڈیسن کھولی تھی راولپنڈی چوٹ چوک میں مین پشاور روڈ کے اوپر، ابھی بھی الحمدللہ ہے، تو آئی واز ریئلی سرپرائز کہ ادھر گیا تو 1-2 مہینے کے بعد جو ہے نا کبھی ایک دن دیگ پک رہی ہے چاولوں کی، کبھی دوسرے دن دیگ پک رہی ہے۔ تو وہ پیشنٹ آتے تھے الحمدللہ کہتے جی ہم تو 5 سال سے بیمار تھے، الحمدللہ آپ کے پاس آئے ہیں اور مہینے کے اندر ٹھیک ہو گئے ہیں، تو ہم اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو ہمیں تو جو ہے نا کھانا پکا کر، کیونکہ وہ کافی بڑی اسپتال تھی، باقی مریضوں کو بھی دینا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا سبحان اللہ ٹھیک ہے ہم بھی کھائیں گے۔ تو وہ کیا ادھر تو دیگیں پکتی تھی، ادھر الحمدللہ پیشنٹ وغیرہ مٹھائی کے ڈبہ لے آتے ہیں۔ بہرحال جزاک اللہ خیر، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کرے کہ جو بھی پیشنٹ ہمارے پاس آئے ہیں صحت تو اللہ کی طرف سے، اللہ کرے کہ ہماری تھوڑی سی محنت کے ذریعے سے الحمدللہ بہتر ہو جائیں، کہ جو ہماری یہ تھوڑی بہت زندگی ہے 50-60 سال کی یہ آرام سے گزر جائیں۔ ہمارے جو مزے تو ہوں گے وہ تو اگلی دنیا میں انشاءاللہ ہوں گے۔ تو ابھی ہم بات کریں گے کہ ین ڈیفیشنسی کی وجہ سے یہ جو بد ہضمی ہو جاتی ہے تو اس کا کیا سائنز اینڈ سمٹمز ہے، اور اس کا پھر انشاءاللہ علاج کیا ہے۔ پہلے تو ہم نے کافی ساری بات کی ہیں کہ ینگ ڈیفیشنسی کی وجہ سے، یعنی کہ جو گرم ہونے والا مادہ ہے اس کی وجہ سے، اور پھر خون کی وجہ سے کمی کی وجہ سے، اور یہ یعنی کہ انرجی کی کمی کی وجہ سے۔ تو یہ ابھی ہم بات کریں گے کہ ین یعنی کہ جو ہمارا ٹھنڈا کرنے والا مادہ ہے باڈی کے اندر، وہ اگر کم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، یعنی کہ پھر کیا مسئلہ ہوتا ہے۔ لازمی اگر دیکھو یہ ایک ٹھنڈا ایک گرم ہے، اگر تو گرم ادھر جائے گا تو پھر ہمیں گرمی محسوس ہوگی کیونکہ یہ بڑھ گیا گرم۔ اگر یہ گرم ادھر رہی ہے، ہمارا گرم کا مادہ کام کر رہا ہے، مگر یہ ٹھنڈا مادہ نیچے چلا گیا تو پھر کیا ہوگا، پھر بھی ہمیں گرمی محسوس ہوگی۔ اور اگر الٹا ہوگا، یعنی کہ یہ ٹھنڈا مادہ اوپر چلا گیا تو ہمیں کیا کہ سردی محسوس ہوگی۔ اور اگر یہ ٹھنڈا مادہ ادھر رہی ہے اور گرم نیچے آ گیا تو پھر بھی ہمیں سردی محسوس ہوگی، مگر یہ ڈفرینٹ قسم کی سردی ہوگی، کیونکہ ایک ین ڈیفیشنسی کی وجہ سے اور ایک ینگ ایکسیس کی وجہ سے۔ تو یہ ابھی جو بات ہو رہی ہے، ابھی بات ہو رہی ہے کہ ہمارا جو ٹھنڈا کرنے والا مادہ ہے اس میں کمی پائی جائے گی، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر بھی وجود کے اندر گرمی پائی جائے گی، مگر پھر آدمی کو غصہ وغیرہ اتنا نہیں آئے گا، اور پھر کیونکہ جو نا گرمی سر کو اوپر نہیں جا رہی، یعنی کہ اٹس ناٹ رائزنگ ہیٹ، کیونکہ یہ ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہیٹ پیدا ہو رہی ہے۔ تو اس میں کیا ہوگا، پھر جب بد ہضمی ہوگی تو پھر جو ہمارا پیخانہ وہ کیا چھوٹے چھوٹے پیس آئیں گے اور بہت سخت ہوں گے، بہت سخت، ہاں، اور یہ سوکھے ہوئے ہوں گے، ہاں، اور پھر کیا کہ پیاس وغیرہ لگے گی، اور نائٹ سویٹ، رات کو جو ہے نا پسینے آئیں گے۔ اس کی کنڈیشن میں کیا کہ زبان لال ہوگی مگر اس کے اوپر کوٹنگ نہیں ہوگی، یعنی کہ جیسے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ لال تھی مگر اس کے اوپر کوٹنگ یلو تھی، وہ گرمی کی وجہ سے تھی۔ یہ کیونکہ یہ یعنی کہ ٹھنڈا جو مادہ ہے وہ کم ہو گیا ہے، تو یہ ابھی زبان تو لال ہو گئی ہے مگر اس کے اوپر کوٹنگ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ابھی کنسلٹنٹ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ ین ڈیفیشنسی کی وجہ سے یہ جو بد ہضمی ہو رہی ہے۔ تو اس کا پھر جو ہے نا علاج کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ اس کی مختلف جو ہے نا تو کنڈیشن ہیں، اور مختلف آرگن، مختلف وجوہات ہیں۔ تو الحمدللہ اس کے ٹریٹمنٹ کرنا جو ہے نا ہمارے چائنیز میڈیسن میں بہت ہی آسان ہے الحمدللہ، اور بہت جلدی پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اس کا خرچے بھی اتنا خاص نہیں ہے، بہت کم خرچے میں جو ہے نا الحمدللہ پیشنٹ جو ہے نا ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ضرور ضرور کسی قسم کی اگر بد ہضمی ہے اور آپ کو یعنی کہ اگر کسی اور ادویات سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو لازمی ہمارے پاس الحمدللہ اس کا علاج ہے۔ آپ ضرور آئیں اپوائنٹمنٹ بنا کر، ہمارے پاس میل کنسلٹنٹس بھی ہیں، فیمیل کنسلٹنٹس بھی ہیں، اور اس کے علاوہ
میں خود بھی ادھر ہوتا ہوں، زبان کا بھی کوئی مسئلہ نہیں الحمدللہ. ہمارے پاس جو ہے نا انگلش، اردو، عربک، سمالین سارے اسپیکنگ کے جو اسٹاف ہے وہ موجود ہے الحمدللہ. اور سلام سارے بھائیوں کو جو ہمارے کینیڈا سے بھی دیکھ رہے ہیں، آسٹریلیا سے بھی دیکھ رہے ہیں. اگر کسی قسم کا کوئی آپ کو مسئلہ ہے تو پاکستان میں ایک ہماری ہسپتال ہے جو مین پشاور روڈ کے اوپر چوڑ چوک راول پنڈی میں ہے، 195 پشاور روڈ چوڑ چوک راول پنڈی. انشاءاللہ آپ ضرور تشریف لائیں، انشاءاللہ ہم جو بھی ہو سکے گا آپ کی مدد کریں گے. اور اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ پاک نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کا علاج نہ بنایا ہو، تو الحمدللہ اس حدیث کے مطابق ہم انشاءاللہ چلنے کی کوشش کریں. سب حضرات سے میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.